السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد صابر سبحانی۔ تعلیم اسپیشل میں ہم آج بات کریں گے سیرت النبی پر۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے رائے منظور ناصر صاحب۔ رائے منظور ناصر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنے بڑے قیمتی وقت آپ نے نکالا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جی۔ نہیں، آپ سر بڑی سرکاری مصروفیات، آپ کو پتہ ہے، بڑے اہم عہدوں میں تعینات رہے ہیں، اس وقت بھی رہے ہیں، اپنی سرکاری مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ تشریف لائے اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ بہت مہربانی۔ تو ناظرین، ہم بتاتے چلیں، رائے منظور صاحب نے ایک سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ ہم کچھ اس حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رائے صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ سیرت النبی پہ کتاب لکھنے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی، آج مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ زیارت کروا دوں جی، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ خیال مجھے ایسے آیا جی کہ میں بہت عرصے سے اس بات پہ غور و فکر میرا یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ بہت سارے نبیوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ آپ ہمیں نبوت کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں جیسے امریکہ کا کیا ہے، جو پاسپورٹ ملتا ہے وہاں پہ گرین کارڈ ہے، یعنی اس کی ایک ویلیو ہے، ادروائز تو وہاں بھی روٹی روزی کچھ کر کے ہی بندہ کھاتا ہے، یعنی وہ آپ دکھاتے ہیں تو آپ کے اچھا۔ اس طرح یہ امت میں پیدا ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، بلیسنگ ہے۔ اور یہ فضیلت دیکھنا اللہ تعالیٰ میں چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا، آج سے 2000 سال 3000 سال پہلے ہم کسی اور امت میں پیدا ہو جاتے اور فوت ہو جاتے۔ اچھا، اب کیا ہمارا جو کردار ہے، ہماری جو ٹرانزیکشن ہے، ہماری جو ڈیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کیا وہ اس سے میچ کرتی ہے جتنی بڑی ہم سب سے بہترین امت؟ آپ کہنا چاہ رہے روزمرہ زندگی کے معاملات جو ہے، روزمرہ زندگی کے معاملات کے سب سے بہترین امت اور سب سے ورسٹ یا بدترین ہماری حالت ہے جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں۔ مطلب اگر ایک شخص کوئی باہر سے آئے، کسی کافروں کے ملک میں، پھر بلکہ دہریہ کے ملک میں آئے، پھر آگے کافروں کے ملک میں آئے، پھر پاکستان میں آئے، تو میرے خیال ہے وہ یہ کہے گا کہ یار تینوں میں سب سے زیادہ جو برائی ہے وہ پاکستان میں ہے، ورسٹ کنڈیشن ہے۔ دیکھیں اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، تہجد کی پڑھی، آپ نے کتنی دفعہ تسبیحات پڑھی۔ اس نے دیکھنا ہے کہ یار یہ رکشے والے سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ کلمہ چوک کدھر ہے، اور یہ سامنے ہے، اور یہ مجھے 6 کلومیٹر اوپر سے چکر لگوا کے آیا ہے، دکاندار نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، یعنی جس سے اس کا واسطہ پڑتا گیا ہے، کہیں بیمار ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے اس کو کینچی ماری ہے، تو وہ ایک برا ایکسپیرینس وہ لے گا پاکستان کے بارے میں۔ اور پھر وہ جب اس کو یہ ہوگا کہ یہاں پر ماشاءاللہ 96-97% مسلمان ہیں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس کو پھر اگلا ہے کہ اسلام کے بھی خلاف وہ سوچے گا کہ یار یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک مسافر کو جو میں ان کے ملک دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، اب یہ اور پاکستان کے اندر بھی یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ اب یہ ہے پارٹ اے کہ ہمارے کردار کی یہ حالت ہے، پارٹ بی یہ ہے کہ اس کو بہتر کیسے کیا جائے۔ بہتری کے لیے دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بڑے وسائل ہیں۔ حکومت اگر آج ساری گورنمنٹ چاہے ٹاپ لیول پہ، تو سکول، کالج، یونیورسٹیز، میڈیا، مسجدیں، ہر جگہ پہ سلیبس، کریکولم، ہر جگہ پہ اسلام آ جائے اور غیر اسلامی چیزیں نکل جائیں اور پوری قوم اسلام پہ لگ جائے۔ میں نے کہا جب تک گورنمنٹ یہ نہیں کرتی، انفرادی طور پہ بھی ہم پہ فرض ہے نا کہ میں اور آپ کچھ کریں، اللہ نہ کرے ہمارے گھر کو آگ لگ جائے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک ریسکیو والے نہیں آتے ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ، ہم کوئی پانی پھینکتے ہیں، کوئی مٹی، جو بھی آپ سے کر سکتے ہیں، کچھ تو کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا چلیں اس میں جو اپنی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر مجھے سمجھ آئی کافی ریسرچ کرنے کے بعد، ریسرچ کا مطلب لوگوں سے میں نے ایسے دماغ سے سوچا، کوئی آپ جیسے دوستوں سے مشورہ کیا، کچھ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے میرے خیال کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی واشنگ مشین نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ اس میں اس کو دھویا جائے اور وہ ایک نیا مسلمان جو ہے نا وہ تیار ہو جائے، ایک نیا شخص تیار ہو جائے جیسے اس کو اصل میں ہونا چاہیے۔ دیکھنا کپڑا اصل میں تو صاف ہونا چاہیے نا، گندا تو ہم کرتے ہیں۔ ویسے آج کل اور بھی جگہ واشنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے واقعی ایک بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک رحمت العالمین ہے۔ کاش کہ ہم ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو رائے منظور ناصر صاحب، آپ کو یہ کب خیال آیا کہ یہ لکھیں؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کی موٹیویشن پیچھے سے کیا تھی، کہ آپ ظاہر ہے ایسی جگہوں پہ رہے، آپ
کا اتنا مشاہدہ ہے، آپ کی اسٹڈی ہے، تو ایک حساس آدمی کو جو میں کنڈیشن ہے حساس، مجھے لگ رہا ہے آپ کافی حساس طبیعت آپ نے پائی بالکل ہے، میں بہت حساس ہوں جی، اس میں کوئی شک نہیں، تبھی آپ نے یہ ساری چیزیں سوچی اور اس سوچیے، طرف ورنہ تو دیکھیں نا بندہ اپنے روٹی رزق میں ہی ہر بندہ ہے، جی، اور ساتھ جی، اس نے ایک دو شغل پالے ہوئے ہیں، کسی نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، جی، کوئی شکار کا شوقین ہے، اور ایسے ایسے شکار تو پھر بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایسے ایسے فضول کاموں پہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ کتاب لکھی تھی یہ پتنگ بازی پہ، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ نے کتاب ہی لکھنی تھی، جب اتنی ریسرچ کی ہے تو کسی اچھے ٹاپک پہ لکھ لیتے. خیر anyway انہوں نے ایک انفرادیت بھی بنانی ہوتی ہاں ہے. انفرادیت یہ بھی ہوتی ہے بعض تو اوقات. سر کس دور میں آپ نے یہ بہت لکھا؟ عرصہ پہلے نا جی میرے ذہن میں خیال یہ آیا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا بروشر لکھوں 63 صفحے کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی اسلامی لحاظ سے، اور انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے پتہ ہے 61 سال اور 50 دن بنتی ہے. تو وہ 63 میرے ذہن میں تھا کہ 63 پیجز کا میں ایک بروشر لکھوں، اس کو میں چھپواؤں، اور میں ایسے ویژوالائز کرتا تھا کہ مسجد کے باہر میں کھڑا ہوں اور میں لوگوں کو جو تقسیم کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ کم از کم یہ 63 صفحے تو پڑھ لیں. اور ساتھ انہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے نا تو پھر آپ کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے اگلے جہان. اب ہماری حالت دیکھیں نا، 63 صفحے میں بھی سیرت النبی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اسی کتاب کو تھوڑا چھوٹا کر لیں. بیسیکلی یہ تو دو کتابیں ہم نے ملائی ہیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سیرت، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حقوق اللہ، حقوق العباد، وضو کا طریقہ، غسل کا، سنتیں بے شمار، تو بلینڈ ہے. مطلب آپ 63 صفحے، اچھا وہ 63 کا میں لکھ نہیں پایا، ایسے کبھی کبھی کو میں نے مضمون لکھ دینا اسلامی، کچھ میرے چھپتے رہے اس طرح کر کے. پھر مجھے 2021 میں ہم ٹیپٹا میں سیکریٹری تھا، تو ایسے ہی ہم لوگ بیٹھے تھے، ربیع الاول کا مہینہ تھا. میں نے کہا جی آپ ربیع الاول کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس وقت گورنمنٹ کا بھی تھا جی سیلیبریٹ کریں. انہوں نے کہا جی سر ہمارا وہ بڑی کھلی سی جگہ ہے یہ صدیق ٹریڈ سینٹر کے ساتھ، 200 کنال میں نے دیکھی، آپ نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا جی اس گراؤنڈ میں سر ہم وہ بلاتے ہیں، مولوی حضرات آتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، اور روٹی حلوہ سب ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بات درست ہے، تو ہم کیوں نہ کوئز کمپٹیشن رکھیں کہ لوگ یہ پڑھیں. دیکھیں نا، آپ ایک چیز پہلے جانتے ہیں تو اس پہ آپ عمل شروع کرتے ہیں نا، کہ یہ اچھی ہے، اس میں ایسے ہونا چاہیے، میں بھی ایسا کروں فلاں ایسے. تو خیر وہ ایک آنن فانن ایک کتاب ہم نے ریکمینڈ کی، اور اس میں پہلا انعام ہم نے رکھا 5 لاکھ روپے. اچھا وہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ 5-10 ہزار سے اوپر تو ہم جاتے نہیں. جی جی دیکھیں نا، ہم ایک پینٹ کوٹ لے لیں گے 5 لاکھ کا، لیکن جہاں پہ سیرت النبی کی بات آ جائے گی یا کوئی ایسا مقابلہ، تو وہاں تو 5,000 8,000 ایک کپ ایک ٹرافی بس. وہ پہلے صرف کپ اور ٹرافی ہوتی پہلے تھی، کپ اور نام تو ہوتا ہی تھا. اچھا وہ خیر میں نے کہا، وہ کہتے ہیں سر یہ پیسے، میں نے کہا دیکھیں یہ پہلا انعام میں اپنی جیب سے دوں گا. تو وہ میرے ڈی جی فائنانس نے کہا، اس نے کہا نہیں سر ہمارے پاس 1500 کروڑ روپے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور میرے سگنیچر سے جاری ہوتا تھا. میں نے کہا دیکھیں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے میری حاضری کا. میری خواہش ہے کہ یہ ہمارے بچے جو 90,000 اسٹوڈنٹ ہیں اور شام کے ملا کے کوئی 1 لاکھ بن جاتے تھے، کہ یہ سارے سیرت النبی پڑھیں. تو پھر یہ میرا شوق کا اظہار ہونا چاہیے. خیر وہ کوئی ایسی برکت ڈلی، آپ یقین کریں، میں نے تو وہ 10 بندوں میں بات کی، وہ بات آگے ٹریول کر گئی. اچھا اس 5 لاکھ کی وجہ سے اور برکت ایسی میں نے کہا ہوئی کہ سب ہمارے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس نے اس میں حصہ لیا. اچھا وہ خیر نیچے سے ایک بڑی بھرپور پارٹیسپیشن. سر ان کے پیرنٹس نے چھٹیاں لے لیں، مطلب آپ کا بچہ بچی، انہوں نے کہا یار 5 لاکھ ہے، اس نے کہا 2 ہفتے چھٹی لیتے ہیں. اچھا والدین شامل ہو گئے، ان کے اساتذہ شامل ہو گئے، ان بچوں کے دوست شامل ہو گئے، بہن بھائی شامل ہو گئے. تو اوورآل آپ نے موٹیویٹ کر دیا سارے موٹیویٹ ہو گئے. تقریباً 4 لاکھ لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اور جو 20 ٹیمیں جیت کے آئیں الحمرہ میں نے فائنل ان کا خود کرایا. اچھا آپ بلیو کر لیں 20 ٹیمیں بیٹھی ہیں، میں جو سوال کرتا ہوں وہ سب کو آتا ہے، اس کو بھی آتا ہے، اس کو بھی آتا ہے. تو میرے سارے سوال ختم ہو گئے. اب میں سوچوں بھائی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیسے نکالا جائے. خیر وہ میں نے سوال کو زیادہ مشکل بنا کے نا، ایک ہوتا ہے نا کمپلیکیٹڈ سوال بنا لینا کہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی سے کیا تعلق تھا اور دونوں کے قبیلوں کے نام بتائیں. وہ تب جا کے خدا کر کے 22 دفعہ ٹائی پڑی، تب جا کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا فیصلہ ہوا. اتنا ان کا کمپریہنسولی مطالعہ کیا تھا سیرت پہ، ایسے ہی یعنی کہ آپ نے بچوں کو موٹیویٹ کر کے سیرت پہ راغب کیا. بچے والدین سب. یہ آئیڈیا مجھے وہاں سے ملا کہ اگر ہم اس کو انسینٹیوائز کر دیں، اس کے ساتھ ہم ایک اچھا انعامی رقم رکھ دیں، جیسے اس کتاب کے اوپر ہم نے 50 لاکھ رکھا ہے. جی میں اس طرف بھی آتا ہوں، تو پھر لوگ اس کو شوق سے پڑھیں گے. یہ آئیڈیا اس طرح سے ہے. اور یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ ربیع الاول میں خیال آیا، ربیع الاول کے مہینے میں، یہ کوئی خاص آپ کی کوئی بلیسنگ تھی، کو آپ کا کرم ہے ایسے ہی. اچھا میں اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں، میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا آپ کے ایک لائٹر نوٹ پہ.
آپ کی ماشاءاللہ افسرانہ وضاقت رکھ رکھاؤ سارا ہے، تو ہم اپنے افسر شاہی کو، افسروں کو جب دیکھتے ہیں تو شاید خال ہی کوئی افسر ایسے نظر آتے ہیں جو سیرت النبی کی طرف راغب ہوتے ہیں. آپ نہ صرف راغب ہوئے، آپ نے بچوں کو راغب کیا، کالج کے بچوں کو راغب کیا، اور اس طرح راغب کیا کہ وہ خود موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے بہت کمپریہنسولی مطالعہ کیا. اور آپ جیسے بتا رہے تھے ان میں سے بہت سارے بچے ایٹ پار تھے. ایگزیکٹلی. اور بڑی مشکل ہو رہا تھا کہ اس میں سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو نکالنا. تو یہ آپ نے اس ٹائپ کیسے آپ یہ ہوا؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، آپ کوئی ایکسیپشن ہی بس یہ دیکھیں نا، آئی لینڈ سے ہی نظر آ رہا ہے آپ کی ذات. سوسائٹی پوری میں آپ دیکھیں نا، آپ مطلب ایک بازار میں چلے جائیں یا دفتر میں چلے جائیں یا ایک محلے میں اپنے دوستوں کو آپ دیکھ لیں کہ ہماری، دیکھیں ہم نے اسلام کو بالکل پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے نا، کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اچھا کبھی ذکر کا ہم نے محفل کرا لی. اسلام تو فل ٹائم ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ آئے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. میں نے ایک دفعہ اپنے سٹاف کو بلایا، جو ہمارے آفیسرز تھے، کوئی 10-12 لوگ تھے، ڈائریکٹر، ایڈیشنل سیکریٹری. میں نے کہا جی آپ ایسے ہے کہ آپ آتے ہیں، اچانک ایسے دروازہ کھلتا ہے، آپ انٹر ہوتے ہیں، میں دفتر کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو میرے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم کہیں گے آپ بڑے نیک آدمی ہیں. میں نے کہا اچھا اب دوسری سچویشن یہ ہے، آپ داخل ہوتے ہیں، میں دفتر کی ایک فائل یا کاغذ پڑھ رہا ہوتا ہوں. انہوں نے کہا سر یہ روٹین ہے. میں نے کہا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ الٹ ہے. یہاں میں نے قرآن پاک نہیں پڑھنا، یہاں پہ دیکھیں نا پورے پنجاب کے 14 کروڑ بندے کے ہم نے کام کرنے ہیں، پالیسیز بنانی ہیں. جس محکمے میں بھی آپ بیٹھے ہیں، میں ڈی جی اینٹی کرپشن رہا ہوں تو ہم نے 14 کروڑ بندے کی کرپشن روکنی ہے. اگر میں اریگیشن میں ہوں تو سوچیں نا، نہروں کا پورا نظام اس میں چلتا ہے، ڈیولپ کرنا. تو میں نے کہا یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے، قرآن پاک ہم نے گھر پہ پڑھنا ہے، اس لیے نوکری 8 گھنٹے ہے نا، تو باقی 16 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. اچھا یہ ترتیب ہم نے الٹ کر دی. ہمیں صرف یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لیں، چند تسبیحات پڑھ لیں. صبح آپ کسی دفتر میں جائیں گے، عام طور پہ تو خیر افسر لیٹ ہی جاتے ہیں، پھر جو چلا بھی جائے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ صاحب کیا کر رہے ہیں جی، وہ ذکر، بس ذکر آپ گھر سے کر کے 3 بجے آپ اٹھے نا، صبح 4 بجے تہجد کی نماز پڑھنے کی آفس ٹائم تو پبلک کا ٹائم ہے. سر پبلک کا ٹائم ہے. اسی طرح آپ کی جو لائف ہے ٹوٹل 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، اس کو آپ ضرب 24 گھنٹے ضرب 60 آپ سیکنڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے لاکھ اتنے ہزار سیکنڈ بنتے ہیں. اس سے آگے پیچھے تو جا نہیں سکتی نا. یا تو بتائیں نا زندگی کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا اسے کھینچ سکتے ہیں. جو وقت مقرر ہے وہ مقرر ہے. دیر اور پھر واپسی بھی کوئی نہیں. کوئی آواگون ہندوؤں والا نظریہ تو ہے نہیں کہ بھئی ہم دوبارہ سے جنم لیں گے فلاں ہوگا. ایک ہی زندگی ہے، اور اس ایک زندگی کی بنیاد پہ میں نے یا جنت میں جانا ہے یا اللہ معاف کرے دوزخ میں جانا ہے. اور جنت کے بھی درجے ہیں. میرا جو درجہ گریڈ یعنی گزٹڈ، وہ تو اللہ تعالیٰ، ڈیفنس والی جنت بھی ہے، گلبرگ والی بھی اور محلے والی بھی ہے. جنت میں بھی فرق ہے. اچھا مختلف درجات ہیں. جب اس زندگی کی بنیاد پہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے تو کیا مجھے اس میں سے وقت ضائع کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، میں اور آپ جب بھی پیپر دیتے رہے ہیں 3 گھنٹے کا، اب وہ ہمارے پورے سال کی محنت ہے. دو طرح کے اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آئیں گے. ہم یہ ہوتا تھا کہ ساری چیزیں، مطلب میں نے ٹاول بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کہ یار یہ میرا نہ ہو، پین میں نے 10-15 رکھے ہوئے ہیں، سیاہی رکھی ہوئی ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ بھی میرا ویسٹ نہ ہو. خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے تو میرے پاس سیکنڈ. اچھا کئی ہمارے ساتھ بھائی صاحبان ہوتے تھے کہ جیسے ہی پیپر سٹارٹ ہوتا ہے 7ویں منٹ کے بعد وہ پوچھتے ہیں جی باتھ روم جانا ہے. اچھا وہ جو باتھ روم والی کلاس ہے، اگر وہ 3 گھنٹے امتحان کی بھی آپ ضائع کر دیں گے تو آپ گولڈ میڈل لے لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے. دیر فور میں نے سوچا کہ یہ جو ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے اندر ہی ہم نے اپریٹ کرنا ہے، بجائے کہ میں کبوتروں پہ اور پتنگ بازی پہ اور کسی فضول کام میں زندگی بندہ گزارے. لوگ ایسے سارے دن پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے 5-10 لوگ بیٹھے سوشلائزیشن کر رہے ہیں. سوشلائزیشن بھی کسی کام کی نہیں، یہ بھی سوشلائزیشن ہے. دیکھیں نا میرا آپ کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ خوش ہوں گے سن کے، میں نے ہر بڑی سے بڑی سیٹ پہ کام کیا ہے. 2 دفعہ میں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب رہا ہوں. ڈی جی اینٹی کرپشن کے پاس آئی جی کی پاور ہوتی ہے پلس اس کی اپنی پاور ہوتی ہے. جی جی. اچھا میں سیکریٹری اریگیشن رہا ہوں، سیکریٹری ایجوکیشن میں رہا ہوں، میں سیکریٹری پنجاب تمام ڈی سی میں 4 ضلعوں میں رہا ہوں. مجھے ساری زندگی کی اتنی اہم پوزیشنز میں وہ محبت نہیں ملی جو مجھے اس کتاب کی وجہ سے ملی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور یہ ملتی رہے گی، ملتی رہے گی انشاءاللہ. یہ تو جناب، یہ تو ایسی ہستی کے ساتھ راولپنڈی سے مجھے ایک دوست نے فون کیا، اس نے کہا جی میں کسی کوئی دوست ہیں اور وہ کہتے ہیں جی صرف ہم نے زیارت. میں نے کہا یار میں اس قابل ہوں کہ میری زیارتیں، دیکھیں نا وہ زیارتیں اور یہ الفاظ اور یہ عزتیں کہاں پہ ہیں؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کی جب نسبت جڑ جائے گی نا ایسی ہستی کے ساتھ آپ نے، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رجحان ادھر لگا دیا بجائے کہ میں کسی فضول کام میں پڑتا. یہ اچھا میں آپ کی باتیں سن رہا تھا
اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کتنی سادہ آسان الفاظ میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں. بہت مہربانی. اچھا، یہ آپ کا بڑی سادگی سے روزمرہ کی لائف سے آپ نے ہمیں بڑی بڑی اہم سبق دیے، اور آپ کی کتاب میں تو واقعی ایسی چیزیں پڑھنے کو ملیں گی تو بندہ خود ہی سیرت کی طرف راغب ہوگا. سر، میں آپ سے ایک اور پوچھنا چاہوں گا. آپ کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا. اس چیپٹر میں آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں لوگوں سے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے؟ ظاہر ہے ہر آدمی کو محبت ہے، بلکہ عاشق رسول ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ تو ہم سب سے بہت آگے ہیں. آپ نے تو ماشاءاللہ کتاب لکھ دی اور اس پہ عملی طور پہ کام کرے. اگلا سوال ہے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑا دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. اچھا، ایک ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اور ایک ہے منافق جس کا ہم ذکر نہیں کرتے. سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی ہے دوسری سورت، اس کے 40 رکوع ہیں. 40 رکوع میں سے 26 رکوع منافقین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. آپ سوچیں نا، 286 آیات میں سے آلموسٹ 2/3 صرف منافقوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور جو دوزخ کے 8 وہ ہیں درجے ہیں، اس میں 7 ہیں، 7 جہنم کے درجے ہیں. جہنم نام ہی اس درجے کا. اچھا، سب سے جو برا درجہ، یعنی وہاں کیٹیگرائزیشن درجے اس لیے بنائے گئے نا، جیسے یہ جیل میں ہوتا ہے زیادہ سخت سزا والے، کم سزا والے. جن کو سب سے زیادہ برا عذاب ہونا ہے وہ منافقوں کو ہونا ہے، کافروں کو نہیں ہونا. کافروں کو نہیں ہونا، دریہ کو نہیں ہونا. سب سے نیچے والے سب سے جو ورسٹ عذاب ہے نا، سب سے عذابوں میں بھی زیادہ عذاب وہ ہونا ہے منافقوں کو. اچھا، اب یہ سوال ہمیں ہر ایک کو اپنے آپ سے اکیلے بیٹھ کے بندہ کر لے. دیکھیں، ہم کوئی کیمرے تو نہیں کہتے کہ لگائیں اور اس کو ٹی وی پہ چلائیں. آپ اپنا سوال کر لیں، میں اپنا سوال کر لوں اپنے آپ سے خود سوال کہ خدا نہ خواستہ میرے میں کوئی منافقوں والی بات تو نہیں ہے. اچھا، میں نے اس پہ لکھا ہے پورا ایک چیپٹر. یہ جو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیا، اس کے علاوہ بھی میں نے لکھا ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بولے جھوٹ بولے، اس کے بعد امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. اچھا، اس طرح کی اس کی نشانیاں بتائی گئی، 3 ہیں 4 ہیں. اچھا، وہ اپنے پہ اپلائی کر لیں. اب دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں جی کہ دیکھیں ایک شخص ہے، میں آپ کا حلیہ نقشہ بتا دیتا ہوں، جو نے اینک پہنی ہوئی ہے، بال بڑے زبردست ہیں، سمارٹ آدمی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کمرے میں ہے، تو وہ آپ ہی ہیں. تو وہ نشانیاں ہم اپنے آپ پہ فٹ کر کے دیکھ لیں. دیکھیں، عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ مسجد نبوی میں باقی صحابہ کرام سے کمپیریٹیولی پہلے آ جاتا تھا. اچھا، مسجد میں پہلے جانے کا زیادہ ثواب ہے. اور جب اللہ کے رسول آتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور سب کو کہتا تھا، جو منافقوں کا ہیڈ ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، جسے رئیس المنافقین کہا گیا، ہیڈ ماسٹر جو ان کا تھا. اچھا، اس نے کہنا جی کھڑے ہو جائیں، اللہ کے رسول آ گئے، سب ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں. لو جی کھڑے ہو گئے سارے. پھر امام کے جتنا پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کے اگر بالکل پیچھے ہیں تو سب زیادہ ثواب آپ کا ہے، اور جتنا دور ہوتے جاتے ہیں ثواب میں کمی ہوتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اور صحابہ کرام کو یہ لگا کہ یہ تو کہیں مطلب جنت کے معاملات میں اور انعام میں اور ثواب میں ہم سے آگے نکل جائے گا، سب سے آگے ہوگا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر نہ کریں. یہ منافقوں کا جو ہے نا وہ ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں بھی سب سے بدترین ہے. اور یہ ریشو بھی جنگ عہد میں آ گئی 70-30 کی، کہ 30% تقریباً اگر وہاں واضح ہو گئے تو وہ ان کی نسلیں آگے چل رہی ہیں. دیرفور یہ ضروری ہے. سب سے پہلے اس میں نے لکھا ہے کتاب کے اندر 3 لوگ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ کافر نہیں ہوں گے. سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے منافق. ایک بندے کو اللہ کھڑا کرے گا، ہاں جی آپ بتائیں. وہ کہے گا یا اللہ آپ نے جان دی، میں نے تیرے راستے پہ اپنی گردن کٹا دی جہاد میں. میں نے اللہ فرمائے گا بالکل تو نے گردن کٹائی ہے، لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ میرے راستے میں، نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سمجھیں بہادر ہے، غازی فلانا. غازی تو خیر نہیں ہے، بہادر ہے. تم نے اپنی بہادری کے قصے عام کرنے کے لیے اپنی شہرت کی وجہ سے تم نے اپنی گردن کٹائی. اس کو دوزخ میں پھینک دے، وہ کٹی ہوگی گردن. اس طرح ایک عالم ہوگا اور اس طرح سے ایک سخی ہوگا. یہ 3 بندے. تو دیکھیں نا، ہمارا بنیادی یہ ہے کہ ہر شخص کو چلیں اس پروگرام کی وساطت سے ایک محاسبہ ہے نا، یہ اپنا ایک محاسبہ ہے. بندہ دیکھیں نا، میرے پیپروں میں 2 دن رہتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں بھائی پرسوں آپ کے امتحان ہے. اچھا، مجھے آپ ایک ریئلائز کرواتے ہیں. چلیں میں اپنے سمیت آج سے ہم دوبارہ کہیں گھر بیٹھ کے ایسے 10-15 منٹ کہ یار میرے میں یہ آتے ہیں، میں تو عادتاً جھوٹ بولتا ہوں. اب دیکھیں نا، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف 2 منٹ لیٹ ہو گئے، میں نے لکھا ہے کتاب میں بھی. آپ نے کہا کدھر پہنچے ہیں؟ میں ابھی کلمہ چوک ہوں. میں کہوں جی میں یہ مڑ رہا ہوں، بالکل آخری موڑ مڑ رہا ہوں. اچھا، یہ گھڑی ریپلیکا ہے مثال کے طور پہ، اوریجنل گھڑی 5 لاکھ کی آتی ہے، یہ ہے 15,000 کی، اس کی 2 نمبر ہے.
اچھا اب کوئی نہیں میں 2 نمبر پہنوں یا 1 نمبر پہنوں، میں ویسے ہی آپ کو بتاؤں گا یہ 5 لاکھ والی ہے. یعنی عادتاً جھوٹ بولنا آپ سوچیں نا، باقی تو جھوٹ کا کیا اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے جب لعنت پہ غور کیا کہ یہ لعنت کیا چیز ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اللہ کی لعنت، کہ یہ کوئی بری چیز ہے. لعنت کا مطلب ہے کسی شخص کا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. دیکھیں میں بہت خطرناک بات ہے. اب دیکھیں نا، میں یہ بندہ بیٹھا ہوں، 6 فٹ میرا قد کاٹ ہے، اگر میرے سے روح نکل جائے بس یہ ایسے ڈیڈ باڈی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی بندے سے اللہ کی رحمت ہی دور کر دی جائے تو وہ تو ایک بدبودار لاش سے بھی بدتر ہے. تو یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا چیزوں کا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، یہ کتاب سے ملے گا. آپ کی بات روکوں ناظرین، بہت ہی خوبصورت بات ہو رہی تھی. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ناصر صاحب بڑی روانی سلاست سے بہت بڑی بڑی باتیں، حکمت کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے جو دین ہمارے مذہب کی باتیں بتا رہے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناصر صاحب، آپ نے نہ صرف کتاب لکھی، ایک تو آپ نے کتاب لکھی، چھپوائی، اور ظاہر اس پر آپ نے ایک بہت بڑا کوئز کمپٹیشن بھی رکھ دیا. تو یہ بتائیں گے کہ یہ کوئز کمپٹیشن کے کتنے انعامات ہیں اور کتنے لوگوں کو ملیں گے؟ اور یہ کوئز کمپٹیشن رکھنے کا مجھے وہی موٹیو نظر آ رہا ہے جو ربیع الاول کے ماہ میں آپ کو ٹیفٹا کے آفس میں بیٹھ کے سمجھا تھا. ایسے ہی ہے، آپ بالکل صحیح پہنچ گئے. دیکھیں جب تک آپ اس کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے نا، کتاب پڑھنے کا تو رواج ویسے ہی ختم ہو گیا. اب یہ ٹک ٹاک آپ کو ہر 12 سیکنڈ کے بعد آپ کی پسند کی چیز نکال کے دیتی ہے، تو آپ کیوں 400-500 صفحے کتابیں پڑھیں گے؟ جی جی، تو اس سے لوگوں کا ٹینشن سپین کم کر دیا، بہت کم کر دیا، دلچسپی لوگوں کم ہو گئی. آپ لوگوں کتاب میں تو رہی نہیں نا. 4 لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہو نا تو آپ کو ایسے کھینچ کے کرنی پڑے گی کہ بھائی پلیز سن لیں بات، کسی طرح سے آپ کے فائدے کی بات ہے. اچھا وہ لب الباب یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ کتاب اگر میں لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو پڑھتا کوئی نہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں نے آپ کو کتاب پیش کی، آپ نے لے لی، گھر جا کے رکھ دیا، کبھی 2 صفحے پڑھ لیے. فائدہ تب ہے نا جب لوگ سیرت النبی پڑھیں. اچھا پڑھانے کے لیے پورا سمجھنے کے لیکن سورۃ فاتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو اس لیے ہم نے کہا انعام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے، یہ ہم بلکہ حاکم ہی وہی ہے نا، یہ باقی تو ایسے لل پنجے ہیں نا، ان کی تو کوئی ویلیو. کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ، میں نے کہا بادشاہوں سے بادشاہ وہ ایک ہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ. یہ باقی سب یہ بھکاری ہیں، کوئی چھوٹا بھکاری، کوئی بڑا بھکاری، ہم سب اس سے مانگتے ہیں. اچھا وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، اللہ کا حکم یہ کافی تھا. 2 اسلام کے 2 چیزیں، ڈوز ڈونٹس، یہ کام کریں یہ کام نہ کریں. کریں کیا؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، سچ بولیں، سود نہ کھائیں، شراب نہ پئیں، زنا نہ کریں، فلاں نہ کریں. 2 ہی چیزیں نا، یہ کام کریں یہ کام نہ کریں. اللہ کو حکم کافی نہیں ہے. آپ پورے اسلام کو ایک کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں، ادھر ڈونٹس لکھ دیں، ادھر ڈوز لکھ دیں، یہ کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو دیا، انعام رکھا کہ دیکھیں اگر یہ کام کرو گے تو آپ جنت میں جائیں گے. جنت میں سونا چاندی، حوریں، دودھ، شہد. اچھا یہ اللہ کا لیول ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے؟ اللہ کو اس مشینری کا پتہ ہے کہ بھائی اس کو جب تک انسینٹیوائز نہیں کرنا، یہ شوق سے پڑھنے کے لیے، رغبت کے لیے. اور یہ اسلام میں بہت پسندیدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف انعام اور ایک طرف سزا اور جزا دونوں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان کو سب سے پہلے بلایا، وہ صفا مروہ پہاڑی جو تھی وہاں پہ صفا پہ بلایا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ اسلام کی دعوت دینی تھی، تو آپ نے سب سے پہلے ان کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد ان سے بات چیت کا آغاز کیا. دیکھیں نا اسٹریٹ اوے بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھ پہ وہی آئی ہے، یہ بتوں کو چھوڑ دیں اور اللہ. یہ اسلام میں دیکھیں میں نے آپ سے اگر پیسے ادھارے مانگنے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو میں کہوں گا السلام علیکم جی، کیسے ہیں بچے، ٹھیک ہیں اور خیریت ہے. اب میں نے مانگنے تو پیسے ہیں لیکن میں 5ویں جاتے نہیں کہوں گا السلام علیکم 2000 روپے ادھارے دے دیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ اسلام میں پسندیدہ طریقہ کار ہے کہ آپ انسینٹیوائز کریں.
اچھا 50 لاکھ روپے کے ہم نے انعامات رکھے ہیں. اچھا اور اسلامی تاریخ میں 1450 سال کی تاریخ میں الحمدللہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس میں سیرت النبی پڑھیں، یاد کریں اور 50 لاکھ کے انعام جیتے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اچھا یہ کل انعامات 50 لاکھ کے کل انعامات، اچھا کل انعامات 50 لاکھ ہیں. پہلا انعام 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ 2 ملین یہ بھی وہ آپ نے جیتنا ہے. اب یہ آپ پہ فرض ہو گیا، آپ نے کتاب یاد کرنی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میں اکیلا نہیں، آپ جو اعلان کر رہے ہیں تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ سارے ہو سکتا ہے آپ سے رابطہ کریں. بلکہ یہ بھی یہاں سے بات سے اگر اس کوئز میں حصہ لینا ہو تو وہ کس نمبر پہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ بہت آسان کام ہے جی. یہ پروجیکٹ کا ایک نمبر ہم نے دیا ہوا ہے 0344 11 82211. آسان سا نمبر ہے 0344 11 822 11. اس پر جسٹ ایک میسج کر دیں، السلام علیکم لکھ دیں. آپ لکھ دیں جی میں نے حصہ لینا ہے، میں نے معلومات لینی ہے، ساری چیزیں آپ کو پی ڈی ایف میں. یہ پوری کتاب فری ہے، یہ فوراً 1 منٹ میں آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی. اس کے بعد داخلہ فارم جو اس کتاب کے اندر ہے وہ اس کتاب میں پی ڈی ایف میں اینڈ میں لگا ہوا ہے. اچھا پی ڈی ایف فارم میں بھی، پی ڈی ایف فارم میں ہے. اور وہ داخلہ فارم بھی ہم نے اتنا آسان کیا ہے. مطلب اس سارے پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ دوسری پارٹی کی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ ساری تکلیف ہم لینے کو تیار ہیں. فارم پہ ہم نے لکھا جی کہ یہ فارم آپ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ پر کر لیں. اچھا بعض نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کا پرنٹ لیں اور پرنٹ لے کے اس کو پر کر لیں. اب آپ نے کہا جی دیکھیں میں مارکیٹ جاؤں گا، پرنٹ لوں گا، 10 روپے تو میرے لگیں گے. ہم نے کہا بھائی جان یہ جو 10 کالم ہے نا، نام پتہ وغیرہ، یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنے موبائل سے فوٹو بنا کے آپ ہمیں بھیج دیں. ایک ٹیڈی پیسہ آپ کا خرچہ واٹس ایپ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں. اس کے آگے پھر ہم پرنٹ خود لیتے ہیں، اس کی ہم فائل بناتے ہیں جیسے بورڈ والے بناتے ہیں. وہ ان کو پھر ہم رول نمبر شمبر جاری کرتے ہیں. دسمبر میں یہ کمپٹیشن ہونا ہے، پہلا لاہور میں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں یہ کرائیں گے. اچھا یہ جو کمپٹیشن ہوگا، یہ جو 50 لاکھ کے انعامات ہیں، ہر کوئز کمپٹیشن کے اسی طرح انعامات ہوں گے؟ نہیں، آگے جا کے ہم انشاءاللہ اس کو 1 کروڑ روپے کریں گے. میری خواہش تھی کہ ہم اس کو کریں کون بنے گا کروڑ پتی. آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، آپ جانیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ ایک دفعہ سیرت یہ پڑھ لیں، کوئی اور بھی پڑھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ پڑھ لیں کیونکہ مقابلہ اسی کتاب سے ہونا ہے. ظاہر ہے وہ کمپٹیشن کرنا ہے تو ایک کوئی نہ کوئی اس کی ریفرنس بک، ٹیکسٹ بک ہوتی ہے. اس کی ریزن ہے. دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. یکم ربیع الاول بھی ہے، 9 بھی ہے، 7 بھی ہے، 12 بھی ہے. کچھ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ. تو پھر اسٹوڈنٹ تو کنفیوز ہو گیا نا، جو بیچارہ تیاری کر رہا ہے وہ تو کہے گا کہاں سے تیار کروں. اس لیے ہم نے کہا جی ایک سٹینڈرڈ بک ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فقہ سے پاک ہے. اچھا ایک بریلوی سب سے اچھی کتاب دنیا کی لکھ دینا، وہ دوسرے نے نہیں پڑھنی اور دوسرے کی اس سے نہیں پڑھنی، اور اس کی مطلب وہ کھولنا ہی گناہ کبیرہ ہے. فقہی مسائل میں الجھ جاتے ہیں. اچھا فقہی مسائل تو خیر اور چیز ہے، فقہی ایسے اختلافات. مطلب دیکھیں نا سمپل یہ ہے، آپ نے لکھی ہے میں نے نہیں پڑھنی، میں نے لکھی ہے آپ نے اس کو نہیں کھولنا. تو میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اب جیسے نماز ہے، میں نے نماز کا پورا طریقہ دیا ہے. عربی میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ دیا کہ چلیں اسی بہانے ایک دفعہ تو عربی سے وہ پڑھ جائیں گے. پھر میں نے کہا نماز کے 14 فرض ہیں، 7 پہلے 7 بعد میں، ساری رکھتے ہیں وغیرہ لکھ کے. میں نے کہا سفر پہ جب آپ جاتے ہیں نماز قصر پڑھیں گے، لیکن اب قصر میں آگے اختلاف ہے. 1 میل ہے، 3 میل ہے، مسافر کتنے پہ ہوتا ہے. میں نے کہا جی جو آپ کا فقہ ہے، جو عالم پسند ہے، آپ اگلی بات ان سے پتہ کر لیں. یہاں تک متفق علیہ ہے. تو اس کتاب میں کوئی اختلافی بات، کوئی فقہی بات بالکل نہیں، اسلام کی بات ہے. اور لوگوں کو میں نے بیسیکلی یہ اس میں میرا پرپز یہ ہے کہ ہمارا کردار بہتر ہو جائے. کریکٹر بلڈنگ پروجیکٹ. ظاہر ہے وہ جب اس پہ پڑھیں گے تو اس سے کچھ حاصل بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے ان کی زندگیوں پہ کچھ اثر 100% پڑے گا. جی ہو نہیں سکتا، یہ گارنٹی ہے کہ پڑے گا. اگر آپ کسی کی لوگوں کی زندگیاں اس سے اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بجائے یہ اللہ کی زبان مبارک کرے، امریکن ڈالر کی وجہ سے کی بجائے اگر جو آپ بتا رہے ہیں طریقہ، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یہ ہمارا ملک ویسے ہی بہتر ہو جائے گا. سر پروجیکٹ ہی یہی ہے. آپ بالکل اس کی آخری روح تک پہنچ گئے ہیں کہ یہی پروجیکٹ ہے کہ ہماری یہ جو ہمارے حالات اس قدر دیکھیں نا، بھائی کا نہیں ہے، دوست کا نہیں ہے، کسی کو دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اس میں وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. وہ میں نے اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایسے ذرا آپ کو لائٹ موڈ میں. وہ کوئی 2 دوست جا رہے تھے تو ایک بندہ نا ریوڑیاں بیچ رہا تھا رات کو. تو انہوں نے کہا یار وہ 10 روپے کی ریوڑیاں دے دیں یا 5 روپے کی. تو وہ سکہ انہوں نے دیا، کوائن وہ اسے رکھا، وہ ایسے چھابا سا مارا نا تو وہ سکہ بھی اس کے اندر ہی آ گیا. اب وہ دوست نا ریوڑیاں کھاتے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو وہ ایک نے ایسے ریوڑی اٹھائی تو وہ سکہ بھی واپس آ گیا. اس نے کہتا ہے یار یہ پیسے تو واپس آ گئے.
تو دوسرا دوست کہتا ہے یار یہ روڑیاں والا نا بڑے چکر باز ہوتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ کیے، یعنی آپ کے 5 روپے کے 5 واپس آ گئے ہیں، روڑیاں آپ کو مل گئی ہیں، فراڈ پھر بھی وہ جس کو ہم کہتے ہیں سازشی تھیوری، اس طرح سازشی تھیوری ہو گئی ہے نا کہ آپ کوئی اچھی سے اچھی بات کر لیں، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کہیں میں ایک کانسپریسی مسجد نکال، بنواتا ہوں، وہ یقین کریں ہم ایک دفعہ کوئی پڑھائی شڑائی اکٹھے کرتے تھے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار دیکھیں یہ ایک لڑکی ہے، اس کا باپ امریکہ میں ہوتا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے اور یہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور وہ روزے رکھتی تھی، تو میں نے کہا ایسے ہے کہ بھئی ہمیں کوئی شرم آنی چاہیے، چلیں یہ 15 روزے رکھتی ہے، ہم کو 7-8، اچھا میں 10-15 دوستوں سے، وہ اب دوست ہمارے کو آسٹریلیا چلے گئے، کوئی کینیڈا، کوئی ادھر پاکستان میں، وہ ایک کہتا ہے نہیں جی سر چھوڑیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے بڑی دعائیں مانگتی ہے، یعنی اندازہ کر لینا کہ ہم مطلب ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری۔ اچھا اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو دیکھیں نا، قرآن میں یہ منع کیا گیا ہے کہ میں آپ کے بارے میں جسٹ فار نتھنگ ایک بری رائے قائم کر لوں، جب تک میرے پاس نیت پہ شک نہیں کرنا، بالکل نہیں کر سکتے، آپ بدگمانی نہیں کر سکتے، نیت پہ شک نہیں کر سکتے، اور میرے اور اوپر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، اس لیے یہ پروجیکٹ ہم نے کیا، اور اس میں جو نمبر میں نے دیا ہے اس سے بس ایک میسج آپ کر دیں۔ اچھا انعام بھی دیکھیں عام طور پہ ہوتا ہے 1st 2nd 3rd، ہم نے کہا دیکھیں 1st 2nd 3rd میں نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا، ہم نے کہا جی 100 لوگوں کے انعام دیں گے، اور میں نے کہا نا آپ نے جیتنا ہے، یہ میں نے کیوں کہا، یہ میں نے جان بوجھ کے کہا، عام طور پہ مقابلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، جی بچوں کے لیے آپ نے بڑا اچھا کام کیا، یہ سب کے لیے، اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ اس طرح کوئی بھی بندہ بھیج سکتا ہے، اور کون کون لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ کرائیٹیریا بھائیجان یہ ہے کہ یہ جو ایڈ ہے نا ہمارا اس کتاب کی بیک سائڈ پہ، اس پہ میں نے لکھا ہے اس مقابلے میں ہر مسلمان حصہ لے سکتا ہے، دیکھیں اس میں پاکستانی کا ورڈ بھی نہیں ہے، ہمارے مسلمان ابھی بہت سارے لوگ ہمیں انہوں نے یو کے سے کانٹیکٹ کیا ہے جی کہ ہم آ جائیں گے مقابلے کے لیے، کینیڈا سے لوگ آ رہے ہیں، اوورسیز، اچھا انڈیا سے بہت لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا جی کہ ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا جی پاکستان ویزا لینا آپ کا کام ہے، پاکستان آ جائیں، آپ کا رہنا کھانا پینا سب ہمارے ذمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اس کا مطلب ہے یہ ماشاءاللہ یہ کافی پاپولر ہو رہا ہے، نہیں بہت الحمدللہ۔ اچھا ابھی ہمارا پاکستان میں سسٹم ہے یہ کتاب بھیجنے کا، اگر کسی کو سافٹ کاپی تو لوگ زیادہ وہی لیتے ہیں PDF، لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ کتاب تو اسی نمبر پہ میسج کریں تو کتاب پہنچانے کا سسٹم ہے۔ ابھی کو 2-3 ہفتے سے ہمیں باہر سے بہت ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی، ناروے سے، ڈینمارک سے، UK سے، امریکہ سے، سعودیہ سے۔ آج مجھے صبح ایک میسج آیا ہوا تھا اسی نمبر پہ آسٹریلیا سے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کوئی کتابیں بھیجیں، ہم مختلف کنٹریز میں چاہتے ہیں، جہاں پہ ایک دوستوں نے گروپ بنایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ والی کتاب جو ہے نا ہر لائبریری میں مختلف کنٹریز میں رکھوائی جائے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور اس کی قبولیت میں بتاؤں کیوں ہوئی۔ یہ سب سرکار کے صدقے میں نے مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ سامنے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کی کہ یا اللہ اس کو قبولیت عطا فرما، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مجھے سارا گرین دیکھ کے آپ کو بالکل وہی ذہن میں آ رہا ہے، ایسے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں، دیکھیں نا ایک بندہ کو ایسے فضول سی بات کرتا ہے اور وہ ہٹ ہو جاتا ہے، ایک بڑے کمال کی کرتا ہے، لکھتا ہے پڑھتا ہے، اس کو جانتا ہی کوئی نہیں، تو یہ قبولیت جو میں کہتا ہوں نا گارنٹی اور دعوے سے کہ جی آپ کے کردار پہ فرق پڑے گا، یہ مجھے اس لیے دعوے ہیں کہ ہماری وہاں پہ جو عرض ہم نے کی ہے ہمیں اس لیے تسلی ہے کہ انشاءاللہ کردار پہ فرق پڑے گا۔ لیکن جی یہ آپ ایسی ہستی کے ساتھ آپ نے اس لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اس کا تو دنیا میں تو نہیں، اس کا تو اجر آگے ہی ملے گا، اور جو لوگوں کی زندگیاں بنے گی اس کا ثواب انہیں بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو یہ رہے گا۔ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے کافی بھاری انعامات رکھے ہیں اور آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آگے چل کے اس کو دگنا کرنا چاہ رہے ہیں، 100 ملین تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں، نہیں سوری 10 ملین، 1 کروڑ جو ہے اس تک لینے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کہاں سے یہ اتنے ہیوی فائنانسنگ آپ کی کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے نا اب تک ہم نے کوئی اکاؤنٹ نمبر نیچے نہیں چلایا، وہ چل رہا ہوتا ہے نا نارملی ایسے کاموں میں کہ پلیز ڈونیٹ اس نمبر پہ، ہم نے تو یہ کتاب کا یہ جو ہماری اس میں یہ پیلے رنگ کا یہ لکھا ہوا جدھر میرا ہاتھ ہے، اس پہ ہم نے یہ کہا ہے جی کہ اس پروگرام کے لیے ہم کوئی چندہ کوئی ڈونیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، یعنی کہ آپ اپنی جیب خاص سے، جیب خاص کوئی ذاتی کیا ہے میرا، میں بھی اس کا اور میرا سب کچھ جو ہے وہ بھی اس کا۔ اچھا اس کے لیے دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے پسندیدہ ہستی ہے، آپ اس کے نام پر آپ لگا میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے ہم پاکستان میں یہ ایک تھوڑا سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے ہمارا مینلی رول جو ہے جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہیں مینلی بتا رہا ہوں وہ ہمارے کوآرڈینیٹر کا رول ہے، میں نے ایک ہاسپٹل بنانا ہے، میں نے پیسے اکٹھے کیے، میں نے ہاسپٹل کھڑا کر دیا،
اب اس ہاسپٹل سے مجھے نہ چاہتی ہوئی بھی فائدہ ہے. میں بیمار ہوتا ہوں، ظاہر وہ ڈاکٹر مجھے چیک کرتا ہے، مجھے ٹی وی والے بلاتے ہیں، میری سوشلائزیشن اچھی ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرا شوق ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پڑھیں اور ان کی زندگیاں بدل جائیں، وہ دوزخ کے کنارے پہ جو کھڑے ہیں وہ جنت الفردوس میں چلے جائیں. یہ میری خواہش ہے کہ میرے مسلمان بھائی بہن ہیں اور میں اس میں خود بھی بینیفیشری ہوں. تو سب سے پہلے مجھے اپنی انرجی، اپنی طاقت، اپنا سارا کچھ لگانا چاہیے نا جی. اچھا میرا پیسہ، میرا ٹائم، میرے وسائل اس میں استعمال. میں نے اپنی پروموشن چھوڑی ہے اس کے لیے. میرے آخری 20 ٹاپک ابھی لکھے نہیں گئے تھے اور میری کورس آ گیا اور وہ پاکستان کا سب سے آخری کورس ہے، یعنی پروموشن اس سے اوپر پھر ختم ہو جاتی ہے. اچھا میں نے سوچا کہ یار 20 ٹاپک میں کمپرومائز کر کے 2 لائنیں لکھ کے، تو ایسے ہی میں نے سوچا، میں نے کہا دیکھیں لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریاں کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا لیا ہے تو وہ بھی بڑی، لیکن اس کے مقابلے میں تو میں نے کہا میں سیرت النبی کی کتاب پہ کمپرومائز کر کے 2 لائنیں لکھ کے صرف اس لیے کہ میری دنیاوی پروموشن ہو جائے، پھر وہ میں نے کورس اپنا چھوڑ دیا. یہ اپریل میں آپ نے اگلی زندگی کو الحمدللہ ترجیح. یہ زندگی بھی بدلتی ہے بھائی جان. یہ دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ مجھے اس سے 10 گنا بڑی، دیکھیں نا اللہ اور اللہ کی پوری کائنات دیکھیں جو مالک ہیں، جہاں سے چلتی ہے سسٹم. اگر آپ ان دیکھیں نا، اگر آپ کی آئی جی سے سلام دعا ٹھیک ہے تو آپ کو ایس ایچ او وغیرہ کیا بیچارے یہ تو آپ کو سلامیں کرتے پھرتے ہوں گے. یہ پوری دنیا سوچے نا بنائی گئی اللہ تعالیٰ. ویسے ایک آپ کی بات میں بڑی آپ جو انالوجیز بناتے ہیں نا، بڑی وہ ہماری انتہائی عام فہم. قرآن حدیث میں اللہ نے یہی پیٹرن لیا ہے نا، یہ انسان کو وہ مثالیں دی ہیں. قرآن پورے میں حدیث میں کوئی واٹس ایپ کی مثال نہیں ملے گی کیوں یہ تھا ہی نہیں. وہ جو درختوں کی مثال دی، بندے کی، آج کل جو بڑی عام فہم لوگ جھٹ سے سمجھ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا ہماری کتابوں کا بھی کیا مسئلہ ہے. کیوں میں نے کتاب لکھی؟ ہماری کتابوں میں آج بھی شمبا، دو شمبا، اچھا اس قسم کے الفاظ، امزاد، اخبار کفر اور فلانا، حالانکہ اس کے عام الفاظ موجود ہیں. سوار منگل بھی موجود ہے، چچا زاد بھائی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. نا لکھنا وہ ہے مشکل، کوئی دقیقہ، کوئی فرق گزاشت، کوئی اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالنی ہے کہ پھر آپ پوچھنے جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار سمجھ کوئی نہیں آئی لیکن بندہ بہت پڑھا لکھا ہے. ہمارا دیکھیں نا فلسفانہ سی چیزیں بن گئی. اسلام سارا سادہ ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کرے. لو جی یہ مجھے اور آپ کو بندہ مان کے آ جائے تو انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. وہ غصہ کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا جی کوئی اور، فرمایا لا تغضب. انہوں نے کہا جی کوئی اور، فرمایا لا تغضب. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، 2 لائنوں کی، 3 لائنوں کی، لیکن کلیئرٹی دیکھیں. ایک حدیث میں نے پڑھی، ایسے کسی نے بورڈ پہ لکھ کے لگائی تھی. میں جا رہا تھا راولپنڈی مری روڈ پہ، وہ لکھا تھا میٹھا بول صدقہ ہے الحدیث. بس 4 لفظ ہیں سر، میٹھا بول صدقہ ہے. کوئی چیز باقی رہ گئی، آپ کا مزاج بدل جائے گا. آپ فیصلہ کریں گے یار آج میں نے غصہ نہیں کرنا. تو اسلام میں بھی یہی ہے کہ آپ سادہ بات کریں اور لوگوں کو جو زبان سمجھ آتی ہے. دیکھیں نا میں نے اس میں مثالیں بھی وہ دی ہیں جو ایک بیکن ہاؤس کا اس کو بچہ پڑھے، سٹی کا، فروبل کا، امریکہ میں رہنے والا، پاکستان میں. اچھا میں نے کہا ہم یکدم لکھتے ہوئے اور ہو جاتے ہیں ایسی. اچھا آپ کہتے ہیں میری والدہ بیمار ہے دعا کریں. میں کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجزہ مستعمرہ. بھائی میں کہہ دوں یا اللہ ان کی والدہ کو جلدی صحت عطا فرما اور مکمل صحت. نہ میں نے وہی لفظ، اسی لوگوں کی دوری ہو گئی، باری دوری. اچھا ناصر میں تھوڑا سا نا ایک عجیب سا میرا کوسچن آپ کو عجیب سا لگے گا. نہیں لگے گا. سیرت کی کتاب آپ نے لکھی بطور آپ نے افسر اور حاضر سرور افسر. ورنہ اکثر دیکھنے میں بڑے بڑے افسر ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد آگے وہ کوئی ایسا کام شروع کرتے ہیں. آپ نے حاضر سر، اور ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنا جو لاسٹ کورس ہوتا ہے، جو آخری گریڈ کے لیے آپ کا کورس ہوتا ہے، اس کو آپ نے ترک کیا اور آپ نے کہا میں کتاب مکمل کروں. یہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے سکے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو آپ کے کچھ کلیگ دوستوں یا کچھ اور نے کہا کہ یار کتاب لکھ دی ہے، تسی کروڑاں روپیہ بھی خرچ کر رہے. اچھا لوگ باقی یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا کافی دوستوں نے مجھے کہا، دوست ہمارے سندھ سے ہیں تو وہ مجھے کہیں کہ صحیح یہ پھر پیسہ کہاں سے آئے گا. وہ میں کہ یار جس نے سب کچھ دیا ہے. اب دیکھیں نا جی ہمارے جو گھر ہیں، پہلے آپ کے ہمارے بزرگوں گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، یہ تو ابھی زیادہ آبادی ہو گئی تو گھر چھوٹے ہو گئے. اسی گھر میں ہمارے ملازموں کا ایک گھر بھی تھا، ہمارے نوکر تھے. اگر میری روح اوپر سے آ رہی تھی اور وہ اس کمرے میں چلی جاتی تو آپ سوچیں نا میرے ہاتھ اس طرح صاف ستھرے تو نہ ہوتے، میں کہیں مزدوری کر رہا ہوتا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دیا ہے، یہ ہمیں جو فضیلتیں اللہ نے دے دی نا، سارا کچھ اس کی. میرے پاس یہ پیسے نہیں ہوتے. یہ اتنی سیدھی بات ہے، اتنی باری
یہ ہمیں سمجھ کیوں سمجھ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہیں صرف اپنی ذات پہ سوچتے نہیں ہیں. دیکھیں انسان کو سوچنا چاہیے نا, میری ایج کتنی ہو گئی ہے, اچھا ہم سمجھتے ہیں یہ موت ہے تو یہ محلے داروں کے لیے ہے, یہ میرے کزنس کے لیے, میرے لیے تو بنی ہی نہیں ہے. اچھا وہ شیشہ ہم دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے یار بڑی سے. وہ میرا ایک بندہ 65 ایئرز کا جاننے والا, 65 سال وہ گاڑی چلا رہا, مجھے کہتا ہے ویسے 65 سال بندہ بڑا فٹ ہوتا ہے. میں نے کہا ملک صاحب ایک آپ کو بخار ہونا ہے اور آپ کو لگ پتہ جانا ہے. وہ اللہ کا کرنا ہوا 2 ہفتے بعد بخار ہو گیا. تو ملک صاحب سے اٹھا نہ جائے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں بات. میں نے کہا یہ شیطان ہے کہ جو 65 سال والے, دیکھیں نا سر ہمارا 25 سال کا اگر بچہ کرے نا کوئی سوچے پلاننگ بری, اس کے سامنے 50 سال پڑے ہیں کہ یار میں اس سے چلیں, اللہ نہ کرے 2 نمبری کر کے 50 سال. ہماری بد نصیبی دیکھیں اور ہماری سیرت و نبی سے دوری دیکھیں کہ ہمارا 70 سال کا بندہ جو ہے وہ بے ایمانی سوچ رہا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے, بجائے وہ اپنی کلوزنگ کرے. دیکھیں نا صبح اگر آپ نے ہوٹل چھوڑنا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں آپ بیگ اپنا مین رات کو پیک کر لیتے ہیں, ایسے نا کہ یار صبح 2-3 چیزیں ڈالیں گے اور چل پڑیں گے, چیک آؤٹ کر لیں گے. سر 70 سال ایج ہو گئی ہے اور وہ پلاننگ ابھی تک بے ایمانی کی ختم نہیں ہو رہی, تو یہ بد نصیبی ہے. ناصر صاحب ہم آپ سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین جی تو نہیں چاہ رہا, ناصر صاحب اتنی خوبصورت باتیں اور ہمارے پیارے نبی کے حوالے سے, ہمارے دین کے حوالے سے کر رہے تھے, اور بڑے خوبصورت انداز میں, عام فہم انداز میں ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے تھے. کاش کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کی کتاب آپ لیں, اگر نہیں مل سکتی تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں, آپ کو PDF آ جائے گا, آپ اس کمپٹیشن میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے زندگیوں میں اچھائی آ سکے, ایک اچھی طرف آپ کے زندگیوں کا رخ متعین ہو سکے. اور ہم رائے ناصر صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور استقامت دے کہ وہ جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں اس میں سے اور آگے بڑھتے جائیں. خدا حافظ.